بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 10 دن میں سسرال سے علیحدگی اور شوہر کو اپنا دیوانہ اور غلام بنانے کے لیے میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ بیٹیوں کے نصیب چمک اٹھیں گے اور تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ آج آپ کو قرآن مجید میں سے بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ بیان فرمائیں گے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے ناموں کا بھی وظیفہ ادا کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آپ نے ان تینوں ناموں کا بھی وظیفہ ادا کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے سورہ کوثر کا بہت ہی مجرب وظیفہ بھی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں 10 دنوں میں، تو آپ میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے، آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی مل جائیں گی۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں یا میرے بھائی اپنے کسی عزیز کے لیے اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں، وظیفے کو سننے سے پہلے وظیفے کی کچھ تدابیر سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس دن ادا کرنا ہے، کس وقت ادا کرنا ہے، اور آپ اس وظیفے کو کس حالتوں میں ادا نہیں کر سکتے اور کن حالتوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ادا کرنے کا صحیح دن جمعرات اور جمعے کا ہے۔ اگر میری بہنیں جمعرات کو فارغ ہوتی ہیں، جمعرات کو اس وظیفے کو شروع کر لیجئے۔ اگر آپ جمعے کے دن فارغ ہوتی ہیں تو جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم عصر و مغرب کے درمیانی وقت کا ہے۔ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں ہرگز ادا نہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ مخصوص ایام کو گزارنے کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر لیجئے تو آپ کے لیے پھر بھی بہتر ثابت ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو پاک صاف ہو کر ادا کیجئے۔ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر آپ اس وظیفے کو ادا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیے اور اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لیجئے اور قرآن پاک کو کھول لیجئے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو اپنے شوہر کی طرف لے کر جانا ہے، اپنی نیت کو باندھ لینا ہے کہ آپ میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہی ہیں۔ اگر آپ سسرال سے علیحدگی چاہتی ہیں تو اپنے ذہن و گمان میں وہی تصور رکھ لیجئے اور اپنی ساس کا تصور رکھیں، اپنے شوہر کا تصور رکھیں۔ اگر شوہر کو دیوانہ، غلام یا قابو میں کرنا چاہتی ہیں، وہی اپنے ذہن و گمان میں اپنا تصور برقرار رکھ لیجئے۔ پھر آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
درود ابراہیمی آپ نے وہ پڑھنا ہے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، آپ میری بہنوں نے پورا ادا کرنا ہے، اور آپ نے آہستہ آہستہ ادا کرنا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کا تلفظ غلط نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے 101 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، تحمل سے پڑھنا ہے، اور آپ نے سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ آپ نے 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد ہی ادا کر لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میری بہنوں نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اپنی فریاد بیان فرمانی ہے، آپ نے اپنی مشکلات کا اپنی زبان سے اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ کی کیا مشکلات ہے، آپ پر کون ظلم کرتا ہے، آپ پر کون خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے سارے معاملات اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرما دیجئے، روئیں، گڑگڑائیں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ نے دعا مانگنے کے بعد جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پر بھی آپ نے وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اپنے شوہر کا اپنے ذہن میں تصور رکھ کے آپ نے اس پانی میں 11 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے 3 سانسوں میں آہستہ آہستہ کر کے اس پانی کو پی لینا ہے۔ آپ کا یہ وظیفہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے ناموں کا بھی وظیفہ ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کی فوراً بعد ہی آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد والا جو آپ نے وظیفہ ادا کرنا ہے سورہ کوثر والا، اس کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس وظیفے کو جائے نماز پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو لاتعداد بار پڑھنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے رب العالمین کے سامنے بھی دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا آپ مغرب کی نماز کے بعد مانگیں گے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے لاتعداد بار پڑھنا ہے، اور اس کی دعا آپ نے مغرب کی نماز کے بعد مانگ لینی ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے پڑھنا چاہتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیجئے۔ اگر جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ لگاتار وظیفہ آپ 10 دن تک ادا کریں۔ آپ میری پیاری بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔